تو بصیرت جس بندے میں ہوتی ہے وہ راہ شناس ہوتا ہے، وہ دنیا کے فتنوں کو سمجھتا ہے، وہ مسائل کو سمجھتا ہے. اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، مطلب ایک جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگوں کو کیا لگنے لگے، سچ لگنے لگے. کہ آج کوئی شیعہ سنتا ہے کہ شام کے منبروں پہ امیر المومنین کو سب کو شتم کیا جاتا تھا تو تعجب کھاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کوئی داماد رسول پر سب کو شتم کرے. کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سب امیر المومنین کو بند کرایا گیا، اور وہ بھی ایک استدلال کے ذریعے سے. ایک غیر مسلم بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے ہم مسلم ہوتے ہوئے ایک کافر کو بیٹی کیسے دے سکتے ہیں. پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے جو کافر کو بیٹی دی. تو بادشاہ کہتا ہے کس کافر کو بیٹی دی؟ تو وہی جو آپ کہتے ہو امیر المومنین کے لیے، علی بن ابی طالب کے لیے سب کو ختم کرتے ہو، علی کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہو. تو جب آپ کا نبی دے سکتا ہے تو کیوں نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں اس دن کے بعد انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب پہ سب کو ختم کو کیا کیا جائے گا، بند کیا جائے گا. اور جب یہ حکم نامہ صادر ہوا تو بنو امیہ میں فریادیں بلند ہوئی کہ واہ سنتا، ہماری سنتوں کا کیا ہوگا کہ صدیوں سے جو ہم کام کر رہے ہیں، سالوں سے جو ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ اس کام کو کیا کرا رہے ہو، بند کرا رہے ہو. سیم عین اسی طرح جب امیر المومنین نے نماز تراویح کی مخالفت کی تو آوازیں بلند ہوئی کہ واہ سنتا، پچھلوں کی سنت کا کیا ہوگا. اب معاشرے میں جب رد و بدل ہو گیا، جب پروپیگنڈا اتنی طاقت پکڑ گیا کہ لوگوں کو جھوٹ سچ لگنے لگے، ایسی حدیثیں رسول خدا کی طرف نسبت دی جائیں جن کو عقل سلیم ماننے کے لیے تیار نہ ہو. کہ ایک طرف ہر مسلمان کو موظف کیا جائے کہ آپ اپنی نماز میں سورہ حمد پڑھو گے، اگر حمد نہیں تو نماز میں، اور نماز حمد میں یہ دعا ضرور مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا یا چلا جا باقی رات. مطلب دعا ہے صراط مستقیم. پھر کن کا راستہ جو نعمت والے، ان کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہے، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوتا ہے. اور دوسری طرف کہیں کہ رسول گرامی نے فرمایا کہ اگر حاکم یزید جیسا بھی آ جائے تو اس کے خلاف قیام نہیں کریں. متعدد احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جن کو میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی بھی اہل سنت کا مفتی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر انکار کریں گے تو مدینے کے صاحب کو کیسے بچائیں گے. انہی احادیث کو پڑھ کے مدینے والوں کو بچایا گیا. اگر حسین بن علی نے قیام کیا اور انہوں نے قیام نہیں کیا تو انہوں نے نبی کی حدیثوں کی وجہ سے قیام نہیں کیا. کبھی کہتے ہیں رسول نے فرمایا وہ حبشی غلام ہو، کٹا ہوا کان ہو، کشمش سے بال ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. پھر فرمایا ایسا مرتد ہو جو لوگوں کو دین سے ہٹا دے، اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ اتنا مرتد ہو یہاں تک کہ اس کے وجود میں شیطان رسوخ کر جائے، تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا چلا جن پہ تو غضبناک، جو گمراہ، جو بد کردار، جو زانی، جو شرابی ہے، پروردگارا ان کے راستے پہ نہ چلانا، مجھے دین کے راستے پہ چلانا، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلانا، مجھے محمد رسول اللہ کے راستے پہ چلانا. دوسری طرف کہیں کہ اسی خدا کے رسول نے کہا ہے اگر کوئی لا دین آ جائے تجھے بے دین بھی بنا دے، اس کی مخالفت نہ کرنا. اب بتائیے ایک طرف بے دینی پر عمل کرنے کا حکم، ایک طرف ہدایت کی دعا کرنے کا حکم. ایک طرف وہ دین اسلام جو ہم نے مسلمانوں کو بتایا انک علی خلق عظیم، کہ وہ حبیب جو اخلاق کی بلندیاں دکھانے کے لیے آیا، جس کے اخلاق سے مکے کے غریب انسپائر ہوئے، جو لوگوں کو ظلم سے دور کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے بیٹیوں کو زندہ دفور نہ کیا کرو، جو صفائی کا درس و طہارت کا درس دے رہے تھے، جو لوگوں کو جہالت سے نکال کر کتابت سکھا رہے تھے. ایک طرف اسلام کا یہ معیار کہ لوگ دوڑے دوڑے اسلام کی طرف آنے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. کس چیز کی وجہ سے؟ اسلام کے اخلاق کی وجہ سے، اسلام کے کردار کی وجہ سے، اسلام کی رفتار کی وجہ سے، اسلام کی نظام عدالت کی وجہ سے جو رسول خدا نے بیان کیا. لیکن آج کا مفتی جس دین کو پیش کر رہا ہے کہ الملک لمن غلب، ملک کسی کے ہاتھ میں بھی ہو، غلبہ کسی کا بھی ہو، وہ چاہے فاسق ہو، وہ چاہے فاجر ہو، چاہے یزید جیسا کہا. ہماری بحث یہ ہے ہی نہیں کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا. ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، صحیح کتابوں میں لکھا ہوا رسول فرماتے ہیں کیسا بھی حاکم آ جائے اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ امر بالمعروف نہیں کر سکتے. ابھی عبد الملک مروان جب حاکم بنا، اس نے پہلا خطبہ دیا تاریخ میں موجود، لوگوں کو کہا کہ میں نے سنا ہے تم لوگ تقویٰ کا درس دیتے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں کے اندر تقویٰ نہیں اور ہمیں تقویٰ کا درس دے رہے ہیں. کہ آج کے بعد اگر مجھے کسی نے کہا کہ متقی بن جاؤ، اس کا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا. علناً اسلامی حکومتوں میں امر بالمعروف پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ نماز پڑھتے ہو جا کے اپنے گھر میں پڑھو، روزہ رکھنا ہے رکھو، حج کرنا ہے کرو، لیکن کسی کو یہ نہ کہو کہ نمازی بنو. اگر کوئی شرابی ہے تو تمہارا نہ جائے وہ شرابی ہے، اگر کوئی زانی ہے تو تمہیں روکنے اور ٹوکنے اور سمجھانے اور معروف کو بیان کرنے اور منکر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کون سا دین انگریز کے سامنے رکھو گے؟ یزید والا دین، بنو امیہ والا دین؟ کس چیز سے ان کو انسپائر کرو گے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے، ہم پر واجب رسول نے فرمایا کہ حاکم کی اطاعت کرنی ہے. اب یہاں پہ آل رسول کا کردار معاشرے میں نکھر کے باہر آتا ہے. ایک ایسا معاشرہ جو گند اور بدبو سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں خدا ایک نور کی کرن، ایک ہدایت کا راستہ نکال رہا ہے حسین بن علی کی صورت میں. اب یہاں مفہوم حدیث سمجھ آتا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین کشتی نجات ہے، چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. کہ جب دیکھو گے سارے ڈوب رہے ہوں گے کلمے پڑھنے والے، کوئی یزید کی دوڑے دوڑے بیعت کرنے جائے گا، کوئی کسی فاسق کو امیر المومنین کہے گا، کیونکہ امت کا حاکم فیس آف دا نیشن ہوتا ہے.
جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اسلام کا فیض محمد رسول اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں شیعہ تو شیعت کا فیض علی بن ابی طالب ہے, حسین بن علی ہے. یہ فیض آف دا نیشن ہے. آپ نے کہا کہ یزید بھی نیشن کا فیض بن سکتا ہے, آل امیہ بھی نیشن کا فیض بن سکتے ہیں, اپنا بنو عباس بھی بن سکتے ہیں. تبھی بہت بڑی مخالفت ہوئی آپ کے مولانا مودودی کی کہ انہوں نے کتاب لکھی خلافت اور ملوکیت. اسی ملک کی عدالتوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی, غالباً جنرل ایوب کے زمانے میں. پھر وساطت کی شیعہ علماء نے. تب سے جماعت اسلامی کا تعلق شیعہ لیڈرشپ یا نظام ولایت فقیہ سے ایک نسبت ان کی بنی, کیونکہ یہ بچانے والے تھے. اس وقت بزرگ علماء نے خط لکھا اور ان کو راضی کیا کہ آپ کسی عالم کو پھانسی نہیں دے سکتے. تو آپ نے خلافت اور ملوکیت مطلب آپ نے دو نظام بتا دیے, ایک ملوکیت کا نظام, خلافت مطلب اساس احادیث میں انکار کر دیا. ان کا تو عقیدہ یہ تھا ملک لمن غلب, جس کے ہاتھ میں بھی ملک ہوگا اس کا غلبہ ہوگا وہ خلیفہ ہے. آپ نے تقسیم کر دی کہ 4 خلافتیں تھی, آگے سارا کیا تھا, بادشاہ تھی. اب سوال ہے کہ بادشاہ کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں. یہاں پہ امام حسین ایک ریڈ لائن کھینچی جسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف امام حسین علیہ السلام, جس نیٹ ورک آپ شیعہ حصہ. ہم نے کہا نہیں, ایک فکر یہ بنی کہ حاکم کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کرو, مفلوج فکر, ایک ایسی فکر جو ظلم کو برداشت کرے, ایک ایسی فکر کہ حاکم جو کرتا جائے یہ چپ رہے کیونکہ حاکم ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کہنا. کہ کل میں نے کہا کہ شرعی طور پہ جو مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ حاکم جو کرے امت کو ماننا ہے. اب حاکم چاہے بجلی کے بل مہنگے کرے تو امت کو احتجاج نہیں کرنا, چاہے پیٹرول مہنگا کرے امت نے احتجاج نہیں کرنا, کیونکہ حاکم ہے, حاکم جو بھی کرے. کل آپ کو لادین بھی بنا دے, بے دین بھی بنا دے, تو اس امت نے ماننا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید بھی حاکم بنا تو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. اب اس اتنے گند زدہ معاشرے میں آج اگر ہمیں کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین بن علی نے بچایا ہے.